میں آپ کو راضی کروں گا۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ وہ آپ کو راضی کر دے گا تو پھر آپ ساری رات کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جواب سنو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا اولا اکون عبدا شکورا، جس نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ سیدہ تو خاموش ہو گئیں، زبان عزتی پکار اٹھی، محبوب ہم نے آپ سے کہا ہے فتہجد بہ نافلۃ لک، لیکن اتنا نہ کھڑے ہوں کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جائیں گی تو ہماری محبت کو بھی گوارا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کیا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں۔ اچھا، رات کے قیام کی ایک جو زبردست قسم کی آپشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کی اور اللہ کی 1 on 1 ملاقات ہوتی ہے، کوئی دوسرا درمیان میں ہوتا ہی نہیں۔ بے شک ایک بابے نے کہا ہے اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، یہ وہی میلہ ہے جو تہجد کے وقت لگتا ہے۔ ساری دنیا ایک گراؤنڈ ہے اور اس میں میلہ لگا ہوا ہے، بندے پتہ نہیں 6 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں، لیکن جو وہاں کھڑا ہے اس کو تو ساری زمین نظر آ رہی ہے نا، جہاں جہاں کوئی کھڑا ہے وہاں وہاں وہ نظر آ رہا ہے، تو وہ تو میلہ ہی ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جائے تو تم ہی بخش، ٹھیک ہے؟ یہ میلہ کون دیکھے گا؟ لیکن ہوتی 1 on 1، اس میلے میں ملاقات 1 on 1 ہوتی ہے۔ محبوب ہم کیا چاہتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑا ہوا کریں، ہماری چاہت ہے۔ نصفہ، جب ساری رات نہیں تو پھر 3 آپشن ہے، تینوں ہی دے دی۔ تعلق مصطفیٰ سمجھ آتا ہے قرآن پڑھ کر، صرف ایک ہی بات کرنی ہے میں نے آج، کہ قرآن پڑھ کر تعلق مصطفیٰ سمجھ آتا ہے کہ حضور کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ محبوب ساری رات نہیں کھڑے ہونا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے ہمارے سردار ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ اور آپ کی پنڈلیاں سوج جائیں، اس لیے نہیں۔ تو مولا پھر کیا کروں اگر ساری رات نہیں؟ تو پھر 3 آپشن ہیں، آدھی رات، آدھی رات سے کم، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، تینوں ہی دے دی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا، ساری رات نہیں، الا قلیلا، مولا کتنا؟ فرمایا نصفہ، آدھی رات۔ اگر کبھی تھکے ہوئے ہیں او انقص منہ قلیلا، اور کم کر لیں، اور اگر کبھی موج میں ہیں او زد علیہ، آدھی رات سے زیادہ کر لیں۔ تو یا اللہ اس میں کرنا کیا ہے؟ وہ آدھی رات تو کم از کم کھڑا ہونا ہے نا، تو اس میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، سنیا شروع بھی تھا، ورتل القرآن ترتیلا، آپ پڑھو اور رب سنیں۔ رب پڑھے تو جبریل سنیں، اور محبوب پڑھے تو کون سنیں؟ یار کبھی پڑھا ہوتا آپ نے بھی، کبھی آپ نے بھی پڑھا ہوتا، ہم تو اس سائٹ پہ ہی نہیں گئے نا۔ وہ جو اس وقت جو قرآن پڑھتے ہیں، اس وقت جو قرآن پڑھتے ہیں اور وہ جو نفل پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں عشق نماز۔ فرض نمازیں تو آج ختم ہو گئی، عشاء پڑھ لی ویلے، عشاء پڑھ کے فجر تک ویلے سارے، لیکن جو عشق نمازیں پڑھتے ہیں وہ
وہ ساری ساری رات جاگتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیان جگاوے. اٹھ جاگ، کیا کروں جاگ کے؟ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے. 100 سال ہو جائے، 200 ہو جائے، 1000 ہو جائے، تو ہمیں 1400 سال ہو جائے. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے. آجا ویخ مزاراں ہوتے اجے بھی دیوے بلدے. یعنی اتنے جدید ترین دور میں بھی مزاروں پر اب بھی دیے جل رہے ہیں. دیا جلنا کس بات کی علامت ہے؟ وہ جہاں بتی جلتی ہے راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو. وہ جو علامہ اقبال نے ایک حسرت کی ہے خالق کائنات سے، مولا ہو ہاتھ کا سرانا، سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس میں جلوت خلوت میں وہ ادا ہو. وہ ایک کٹیا ہو میری پہاڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، اور اس میں دیا جل رہا ہو، اور راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، وہ کہیں وہ دیا جل رہا ہے وہاں کوئی زندہ بندہ ہوگا. دیا جلنا زندگی کے آثار میں سے ہے. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے. آجا ویخ مزاراں ہوتے اجے بھی دیوے بلدے. سوئے ہوئے کو بے شک 300 سال ہو گئے، سوئے ہوئے کو بے شک 975 سال ہو گئے ہوں علی بن عثمان حجویری کو، لیکن دیوے آج بھی بلتے ہیں. میں نے کہا پاگل سا آدمی ہوں، ایک رات میں 20-25 مولوی لے کے لاہور آ گیا شیخو پورا سے نا، گاڑی بھر کے. میں نے کہا میرے ساتھ چلو گیا. کتنے جانا؟ مجھے جتنے میں جاؤں گا تسی بھی جانا. ہم پھرتے رہے، رات پھرتے رہے، 20-25 مولوی نا رات پھرتے رہے. میں ان کو لے گیا قطب الدین ایبک کے مزار پر. رات کے 2:30 بجے قطب الدین ایبک کے مزار پہ لے گیا، نارکلی کے ساتھ. انہوں نے کہا استاد جی اتھے لے آئے ہو. میں کہ بہت بڑا بادشاہ سی، دیکھو ذرا دیوا بل ہے. دیکھو اتنا بڑا بادشاہ تھا، دیوا بلنا تو دور کی بات ہے، اس کا تالا چابی ہم نے ڈھونڈی رات کے 2:30 بجے. چابی ہمیں دینے والا کوئی نہیں تھا کہ اندر جا کے فاتحہ ہی پڑھ لیں. میں نے کہا یہ تھا بادشاہ بہت بڑا جس کا طوطی بولتا تھا. اب چلتے ہیں بے تاج بادشاہ کے پاس. جب گئے نا علی بن عثمان حجویری کی بارگاہ میں تو اندر وڑ کے پتہ ہی نہ چلا کہ رات ہے کہ دن. وجہ بلا جنہ عشق نمازاں پڑھی وہ کدے نہیں مرتے. ورتل القرآن ترتیلا. محبوب آپ قرآن پڑھو، رب سنے گا. جب رب سنتا ہے نا تو پھر اکیلا نہیں سنتا. آؤ میں ایک سحری کے وقت میں محبوب کائنات کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اندھیری رات ہے، سحری کا وقت ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں کھڑے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. خالق تو سن ہی رہا تھا نا، جبریل بھی سن ہی رہا تھا، کائنات بھی سن ہی رہی تھی، لیکن دونوں کونوں میں 2 بندے چھپ کے چادر اوپر لے کے لوگوں سے چھپ کے کان لگا کے وہ بھی سن رہے تھے. کوئی دیکھ نہ لے کون ہے، چادر لے کے چھپ کے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے ہیں. جب اپنی مرضی سے تلاوت قرآن ختم فرمائی، سلام پھیر دیا، یہ ادھر سے چلا اپنے گھر جانے کے لیے، یہ ادھر سے چلا اپنے گھر جانے کے لیے. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے پہنچے نا، مڈ بھیڑ ہو گئی، آنکھیں 4 ہو گئیں. دیکھ کے کہا تم؟ کہا ہاں.
تو کہا ہاں، کیوں؟ تم کیوں؟ اس نے کہا تم کیوں؟ ایک طرف سے ابو جہل تھا، ایک طرف سے عتبہ تھا، دونوں جان کے دشمن. اور حضور فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک فرعون پیدا کیا، میرا فرعون ابو جہل تھا، اور تمام فرعونوں سے بڑا فرعون تھا. ایک طرف سے ابو جہل، ایک طرف سے عتبہ. تم کہا ہاں، تم کیوں؟ اس نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا نہیں، تم مکہ کے بڑے سردار ہو، تم بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ ابو جہل نے کہا بڑے مزے سے سو رہا ہوتا ہوں، جب اس کی تہجد کا وقت آتا ہے نا، بستر کاٹتا ہے کہ اٹھ یہاں سے، سونے نہیں دیتا، چل محمد کی زبان سے قرآن سن چل. میں تو مجبوراً اٹھ کے آ جاتا ہوں کہ بستر کاٹتا ہے، اس کا قرآن سننے کے لیے آتا ہوں. تم کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا اپنا بھی یہی حال ہے. یہ نہیں ہے وہ جانتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. مانتے کیوں نہیں؟ جاننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے. کلیہ اس نے دیا تھا ابو جہل نے، چل ابھی تک رہا ہے. اصول اس نے دیا تھا. لوگ اسے پوچھتے ہوا کیا یہ وہی نبی ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا؟ کہتا ہوا وہی ہے. تو پوچھتے مانتا کیوں نہیں؟ کہا میں مان جاؤں گا تو مجھے کوئی نہیں مانے، صرف اپنے چودراہٹ کے لیے. آج تک بڑے بڑے لوگ نہ علماء کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ دین کو مانتے ہیں، نہ دین کی باتوں کو مانتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم نے مان لیا تو ہمیں کوئی نہیں مانے. کوئی پاگلو، تمہیں کوئی نہ مانے گا تو تمہاری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ یا نہ ماننے والے کو کیا نقصان ہوگا؟ تم نہیں مانو گے تو تمہاری قبر اندھیری ہوگی. قرآن نہیں پڑھا ہم نے. قرآن پڑھتے نا تو یہ ساری باتیں وہاں سے مل جاتی. قرآن کیا دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب دونوں باپ بیٹا کعبہ کی کعبوں کا بنیادوں سے اٹھا رہے تھے، جب کعبہ بنا دیا تو کہا ربنا تقبل منا، مولا تیرے گھر کی مزدوری کی ہے قبول فرما لے. کہا فرمائی. قبول کی، چونکہ میرا گھر بنایا ہے، مزدوری مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب بڑی بارگاہ میں جائیں نا تو مانگتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی آپ کی نظر کرم کافی ہے. پھر فرمایا نہیں خلیل مانگو. عرض کی مولا قبول فرما دے، بڑی بات ہے. جب تیسری بار فرمایا نا مانگ، تو پتہ کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا جو محبوب کائنات تو نے بھیجنا ہے، اگر دینا ہی ہے اپنے کعبہ کی مزدوری تو وہ محبوب میری اولاد میں دے دے. اچھا کیا کرے آ کے وہ محبوب؟ آ کے کیا کرے؟ کسی نے کہا وہ ایک ڈاکیا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب تم بھی ویلے وہ بھی ویلا. کسی نے کہا بھٹکا ہوا تھا، ہم نے پھر راہ دکھائی. کسی نے کچھ بکا، کسی نے کچھ بکا.
خلیل نے کیا مانگا؟ مولا وہ محبوب دے جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، وَيُعَلِّمُهُمْ، جب سنائے تو پھر ان کو سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کو اس قرآن کے ذریعے سے پاکیزہ کرے، یہ مانگا۔ اور 2 صفحے آگے پلٹ کر پڑھیں، رب فرماتا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ایسے ہی جیسے ہم نے تمہارے اندر تم میں سے محبوب بھیج دیا، کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر تمہیں کتاب سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے۔ یہ 3 کام تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن پڑھ کے سنانا، اگلے سٹیپ پہ قرآن یاد کروانا، پڑھانا، اور جو پڑھ لیں گے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جس نے نہ یاد کیا وہ تو کوئی تفریح ویلے دوڑ گیا، اور کوئی چھٹی سے پہلے بستہ باہر پھینک کے دیوار پھلانگ گیا، اور جب چھٹی ہوئی تو وہ بستے چھوڑ کے دوڑ گئے۔ لیکن کوئی تھا جس نے سبق یاد کر لیا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مکتب عشق کے انداز انوکھے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہا 2.5 سال ہو گئے ہیں سورہ بقرہ پڑھ۔ وہ میرا 10 سال کا بچہ 2 سال میں قرآن حفظ کر جاتا ہے۔ وہ جو مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، جو صدیق اکبر تھا، جو خلیفۃ الرسول بلا فصل تھا، جس کے ہوتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ مسلح پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا جب آپ مسند خلافت پر آئے، آج آپ آئے ہیں مسند پر، اتنے سال پہلے آپ کا حق تھا کہ آپ کو مسند دی جاتی۔ آپ نے فرمایا اے دشمن دین، توبہ کر، تجدید ایمان کر۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے تو بندہ مسلح پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، مسند خلافت پہ کیسے بیٹھ سکتا؟ اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا 2.5 سال ہو گئے ہیں سورہ بقرہ ہی پڑھی جا رہا۔ جس نے سورہ بقرہ 2.5 سال میں پڑھی نا، اسے خالق کائنات نے کہا یہ صدیق ہے اور اکبر ہے۔ اور جس نے نہ نیتی نہ قضا کی تھی، جو اس طرف آیا ہی نہیں، جو اس طرف آیا ہی نہیں، اس سے تو آپ گلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایک جگہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے گیا اپنا، تو ایک بی بی بیٹھی تھی، وہ جو فارم فل کر رہی تھی، مجھے کہتی ہے سر آپ کا ڈیزگنیشن؟ میں نے کہا خطیب۔ سر آپ کی کوالیفیکیشن؟ میں نے کہا PhD۔ پڑکی اپنی سیٹ سے، سر؟ میں نے کہا تیرا خیال ہے کہ خطیب جاہل ہی ہوں نے سارے؟ میں نے کہا سواد آیا ہی، ایہو جے پاگل بھی خطیب ہوں، ایہو جے پاگل بھی مسیتاں دے خطیب ہوں۔ ضروری نہیں کہ آلے والا خط پڑھ کے خطیب بنے جائے۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا نا۔ قرآن اگر پڑھتے، سب سے پہلے سننا، وہ آپ نے سنا، یہ یقیناً سب نے نہیں سنا ہوگا، لیکن میں نے سب کو کہہ دیا۔ کبھی کبھی تو سنا ہی ہوگا نا موج میں آ کے، چلو قاری صاحب کی یاد کریں گے، آج ایسے بھی تراویحاں پڑھانا۔ کدی کدی جمعہ دا روزہ تو رکھنا ہی پی جاتا نا بندے نو، تو پھر آ کے بندہ تراویحاں پڑھ ہی لینا۔ چلو آپ نے سنا تو ہوگا ہی، کچھ پاگل ہوں گے ہمارے جیسے جنہوں نے سارا ہی سنا ہوگا۔
ہم بھی تو اس دنیا میں رہنا نا، ہم نے بھی ادھر ہی رہنا. تو سن تو لیا آپ نے. اس سے اگلا سٹیپ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب آپ نے خود پڑھنی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ. جب قرآن اندر داخل ہوگا نا تو پھر پاکیزہ ہوگا بندہ. جب اندر قرآن داخل ہو جائے محبت سے، پیار سے، اپنی چاہت سے، تو پھر سلطان باہو کہتے ہیں کہ اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلنتے آئی ہوں. لگانی تو ایک ہی پودا لگانا ہے نا، ایک ہی صورت یاد کر لو. جب اس کی بو اندر پھیلے گی، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر سارا ہی جگمگ جگمگ کر اٹھا، اندر سے خوشبو آنی شروع ہوئی. تو کب؟ جب اس پہ پھول آتے ہیں. اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلنتے آئی ہوں. اور جب یہ پودے زیادہ ہو جاتے ہیں، 1 پارہ 2 پارے 10 پارے 20 پارے 30 پارے، جب یہ یاد ہوتے ہیں اور اندر رچ بس جاتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ دنیا کہاں کہاں سے آپ کے دوالے دوالے اکٹھی ہو جاتی ہے. علی اجویری نے کیا کیا تھا؟ قرآن ہی پڑھا تھا اور کچھ نہیں پڑھا تھا. سکھایا بھی لوگوں کو قرآن ہی تھا. وہ تو 60 سال سکھا کے چلے گئے، پڑھ کے چلے گئے، سکھا کے چلے گئے. خوشبو آج تک پھیلی ہوئی. وہ جو بوٹی اندر پھولوں پہ آئی ہے نا، وہ آج تک چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیں. میں یہ گارنٹی نہیں آپ کو دے سکتا کہ آنے والے الیکشن میں آپ ایم پی اے ہو جائیں گے. یہ بھی نہیں گارنٹی دے سکتا کہ آپ وزیر اعلیٰ بن بھی جائیں تو آپ کا حلف لے لیا جائے گا. یہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ اگر قرآن پڑھ لیں گے، اپنے اندر قرآن کو داخل کر لیں گے، تو پھر خوشبو چاروں طرف پھیل جائے گی. یہ گارنٹی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا باپ کون ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ رہتے کہاں ہیں، آپ پڑھے کہاں سے ہوئے ہیں. نہیں، اس کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ آپ غلام مصطفیٰ ہو جائیں، اور کچھ بھی نہیں، صرف غلام مصطفیٰ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں غالباً. عجیب قسم کے لوگ ہیں. سعد بن ابی وقاص بہت بڑا آدمی ہے. چودھری چھوٹا لفظ ہے، لینڈ لارڈ چھوٹا لفظ ہے. کروڑوں میں ان کے اثاثے تھے، کروڑوں میں جب وہ فوت ہوئے ہیں. حضرت سعد چودھری تو اس پہ پانی بھرتے تھے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک قدم اندر رکھا ہے، ایک باہر رکھا ہے، جوتا بھی نہیں اتارا. ایک قدم اندر، ایک باہر. اندر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا. آپ نے فرمایا اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اتھے ہی بیٹھ گئے. ایک پیر اندر ایک پیر باہر، اتھے ہی بیٹھ گئے، دہلیز پہ ہی بیٹھ گئے. کافی دیر بعد حضور نے دیکھا سعد یہاں بیٹھا ہے. بلا کے لاؤ، سعد کیا ہوا ہے؟ کہا جی آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ. تجھے تو نہیں کہا تھا. کہا میری اوقات ہے میں پوچھوں کس کو کہا. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. سعد ہو گئی چاروں طرف. ابو ہریرہ اپنے کام جا رہے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں گلی میں جا رہے ہیں دوپہر کے وقت. کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی 2 پارٹیاں بیٹھی ہیں صلح کرنے کے لیے. کوئی بات تو میں باواں کھڑیاں کر، باواں چونگل نہ پہ کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. انہیں اندر کہا بیٹھ جاؤ.
ابو ہریرہ باہر اپنے کام جا رہا تھا، چلچلاتی دھوپ میں ایسے ہی بیٹھ گیا، بے تکا سا باہر بیٹھ گیا۔ گھنٹے 2 کے بعد حضور جب صلح کروا کے باہر ان کو چھوڑنے کے لیے آئے، پسینے میں شرابور بیٹھا ہے اور بیٹھا ہے۔ حضور نے قریب آ کے پوچھا کیوں بیٹھا ہے؟ کہا جی میں تو اپنے کام جا رہا تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ کچھ تجھے تو نہیں کہا تھا۔ کہا میری یہ اوقات میں پوچھوں کس کو کہا ہے؟ پکڑ کے اٹھایا تو اٹھا ہے، حضور کے آنے پر بھی نہیں اٹھا، فرمانے پر جو بیٹھا تھا۔ تو اب حکم ہوتا تو اٹھتا نا۔ حضور نے پکڑ کے اٹھایا، کھڑا تو کھڑا ہوا۔ کون ہے؟ کہا غلام ہوں۔ نام کیا ہے؟ جو رکھ دیں گے وہی نام۔ پکڑا سینے سے لگایا، عبد الرحمن ہے تو؟ جی۔ ابو ہریرہ ہے تو؟ بلیوں سے کھیلتا تھا، تو ابو ہریرہ ہے؟ کہا جی ابو ہریرہ۔ نام عبد الرحمن کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جب اس لیول کے غلام بن جاؤ گے قرآن پھر سمجھ آئے گا۔ قرآن پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا، نہ قرآن سننے سے سمجھ آتا ہے، نہ قرآن پڑھنے سے سمجھ آتا ہے۔ بے حب نبی دل سے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی بخار۔ تو بخاری نہیں آتی، محبت مصطفیٰ کے بغیر پڑھیں تو بخاری نہیں آتی۔ تو قرآن تو کلام باری تعالیٰ ہے، قرآن آتا ہے سمجھ؟ قرآن نہیں سمجھ آتا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ترجمہ کر کے دکھائے کو مائی کلا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، دکھاؤ ترجمہ کر کے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، دکھاؤ ترجمہ کر کے۔ آؤ کو کون ہے مائی کلا؟ نہیں آتا، یوں نہیں آتے ترجمے۔ جب غلام مصطفیٰ بن جاتے ہیں، جناب علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا یہ جو آیات متشابہات ہیں، فیہ آیات بینات ہی ام الکتاب واخر متشابہات، یہ جو ام الکتاب ہیں وہ تو 500 ہیں صرف، جن کی ساروں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ باقی جو 6,500 آیتیں ہیں، 500 نکال دو، باقی 4.5 پونے 5,000 آیتیں وہ کون سی ہیں؟ متشابہات، یہ متشابہات۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کا ترجمہ تو صرف اللہ کو آتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، بڑے بڑے صاحبان علم جب یہاں آتے ہیں، طٰہٰ، حامیم، یاسین، عین سین قاف، کیا معنی ہے اس کا؟ یقولون آمنا کل من عند ربنا، صرف یہ ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ حضرت علی سے پوچھا جناب کسی کو بھی نہیں پتا اس کا؟ راسخون فی العلم تو ہاتھ اٹھا گئے ہیں، تو یہ جو 30-35 آیات ہیں حروف متشابہ، وہ حروف مقطعات کی، اور 20 آیات متشابہات ہیں، تو یہ قرآن میں پھر فضول ہی ہیں؟ فرمایا پاگل، فضول نہیں ہیں، یہ ہیں سر بین اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، تمہیں اس سے غرض ہی کوئی نہیں، تمہیں اس کا کیا پتا؟ تو کہا راسخون علم بھی نہیں جانتے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنو جناب علی کا فرمان۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم 5 لوگ ہیں مدینہ میں، میں ہوں علی، ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابن عباس اور ابی بن کعب، عمر فاروق، 6 بندے،
ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یہ آیتیں بول کے بتاتی ہیں علی میرا معنی یہ ہے، ہمیں خود بتا دیتی ہیں عمر میرا معنی یہ ہے، ابو ہریرہ میرا معنی یہ ہے، ابن عباس میرا معنی یہ ہے، انہیں تو وہ خود بتا دیتی ہیں، اور ہم نے پڑھی نہیں۔ یہی المیہ ہے ہمارے دور کا کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں۔ آپ میں سے کئی کہیں گے میں نے تو 6 قرآن ختم کیے ہیں رمضان میں، آپ نے بے شک کیے ہیں 6 قرآن، آپ نے جناب ثواب لینے کے لیے کیے ہیں، آپ نے سمجھنے کے لیے ختم نہیں کیا قرآن۔ جو آپ ثواب لیتے ہیں یہ چونگا ہے۔ ڈو یو نو اباؤٹ چونگا؟ ہمارے بچپن میں چونگا ہوتا تھا، اس دور میں نہیں پتا چونگے کا۔ ہم جاتے تھے روپے کی چیز لینے کے لیے، روپے کی چینی دے دو، وہ روپے کی چینی دیتے تھے، نکلتے ہوئے کہتے تھے چونگا بھی دے، تو وہ 1-2 ٹافیاں ہاتھ پہ رکھ دیتا تھا، یہ چونگا ہے۔ جو اب 10 روپے کی ملتی ہے نا وہ ہم چونگے میں لیتے تھے۔ قرآن پڑھ کے ثواب لینا یہ چونگا ہے، اصل سودا تو آپ نے لیا ہی نہیں، اصل سودے کا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ لینے کیا آئے تھے۔ وہ فری جو مل رہا تھا تو آپ نے کہا چونگا ہی کافی ہے، بخشے جائیں گے۔ کوئی بابا بخشے تو جائیں گے، لیکن اگر زندگی میں سواد ہی نہ آیا زندگی گزارنے کا۔ ہم نے یہی کہا کہ آپ قرآن پڑھو، آپ کو قبر میں ثواب ملے گا۔ قرآن پڑھ کے قبر میں ہی ثواب لینا ہے، سواد سارا یہودی لے جائیں اور ہم ثواب کے انتظار میں موت کا انتظار کرتے رہیں۔ قرآن تو میرے لیے آیا تھا، قرآن تو آپ کے لیے آیا تھا، سواد یہودی اور عیسائی لے گئے، ثواب کے آسرے پہ ہم بیٹھے رہے۔ اور ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتا 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 اتنے زیادہ کر لیتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، موت آئے گی اور ڈائریکٹ جنت میں۔ ایک کرتوت ایسی کرتا ہے پچھلے سارے ضائع ہو جاتے ہیں اور باروں بار ہی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اگر ادھر چلے گئے تو پھر کیا بنے؟ قرآن تو ہمارے لیے آیا ہے نا، اگر ہم نے دنیا میں اس سے فائدہ نہ لیا تو قرآن بھی پوچھے گا نا ہم سے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ آپ نے تو کوئی بندہ قرآن پڑھنے والا دیکھا ہی نہیں۔ بابا خادم آیا تھا، وہ بھی 3 سال قرآن پڑھ کے وہ بھی چلا گیا، اس نے کہا یہ قوم ہی نہیں ہے قرآن سننے والی۔ جو کوئی ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ جب 4 دن فاقے آتے ہیں نا تو دوڑتے ہیں کو کرنی والا پیر لبو تعویذ لے کے آؤ۔ اوے پاگل، تیرے گھر میں قرآن پڑھا ہوا صدیوں سے، جسے تو نے وہاں رکھا ہے جہاں بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا، اور اگر پہنچ جائے تو اس کو بڑے فنٹاسٹک قسم کے غلافوں میں لپیٹا ہوا ہے، اور بچہ اگر کوئی چیز نیچے رکھ کے اتار ہی لے نا تو 3-4 سیانے کر دے کہنے نے اوہ تو انہوں ہاتھ لا دیتا پاگل آدمی تیرا بولو۔ انہوں نے تو قرآن پروہیبیٹڈ بنایا ہوا ہے، انہوں نے تو قرآن کے قریب نہیں جانے دیا بچے کو۔ علماء سے گزارش کرنی ہے، جو بچہ اس عمر کا آتا ہے، اس عمر کا آتا ہے، اس سے چھوٹا آتا ہے، وہ تو ابھی مقلد ہی نہیں ہے،
اس کو وضو کرنا اگر نہیں آتا تو اس کو تو گناہ نہیں ہوگا قرآن کو ہاتھ لگانے سے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے اس کو وضو نہیں کرنے دینا کہ پانی ضائع کرے گا، پھر اس کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے دینا کہ تو پاک نہیں ہے۔ جب وہ پانی نہیں ضائع کرے گا تو وضو سیکھے گا کیسے؟ اور جب وہ اس عمر میں قرآن نہیں پڑھے گا تو آپ کی عمر میں جا کے تو قرآن کے لاگے نہیں لگے گا۔ من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ دوڑتا ہے تعویذوں کے لیے، تعویذ نہیں چلتے وہاں۔ اس بندے سے میں کہتا ہوں تعویذ میں اپنے کول رکھ لواں گا، تو 5 وقت دی نماز پڑھیا کر، ویکھ تیرا رزق کے میں کھل دے۔ جس نے ہماری نماز سے منہ پھیر لیا، ہم نے اس کا رزق تنگ کر دیا، یہ دنیا میں ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جب اس کو اندھا اٹھائیں گے تو وہ حشر میں کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ مجھے اندھا کیوں کیا ہے، وقد کنت بصیرا، میری تو ایڈیاں موٹیاں موٹیاں آنکھاں سن، آج مجھے کیوں اندھا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، بچے ایسے ہی جیسے ہم نے تجھے اپنی آیتیں دی تھی تو نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو بھول گیا تھا کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو ویلوں کا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تیرے ساتھ بات نہیں کریں۔ نہ دنیا اچھی رہی نہ آخرت اچھی رہی۔ دنیا میں قرآن کے قریب نہ گئے، آخرت میں اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ دنیا میں قرآن سمجھا نہ دنیا اچھی کی نہ آخرت اچھی کی۔ آپ تو اللہ کے لاڈلے محبوب کی لاڈلی امت ہو نا، لاڈلے محبوب کی لاڈلی امت، ساری دنیا سے لتر کھائے اور لوگ کہیں آ لاڈلی کا امت ہے۔ ایسے تو نہیں، ایسے تو نہیں، آپ کو واپس پلٹنا پڑے گا۔ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے، میں نے شروع میں کہا ہم نے سروائیو کرنا ہے، ہم نے قرب قیامت تک جانا ہے۔ کس نے؟ ضروری نہیں قاری فیاض نے، مسلمانوں نے جانا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 2022 والوں نے جانا ہے۔ وہ ہمیں مار کے اور لے آئے گا، قائم رکھے گا مسلمان قیامت تک۔ اگر ہم نے جو سروائیو کرنا ہے اور یقیناً کرنا ہے تو پھر لتر کھا کے کیوں کرنا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دنیا کی حکومت تمہارا حق ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے فائق ہو۔ مولا پھر ہوئے کیوں نہیں؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو پھر دنیا کی حکومت تمہارا مقدر ہے۔ علامہ نے اس کا ترجمہ کیا تھا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ساری کائنات کے فیصلے تمہارے قلم سے ہوں گے، لیکن کب؟ جب تم سبق پڑھو گے۔ ہم نے تو سبق ہی نہیں پڑھا، ہم نے تو سبق ہی نہیں پڑھا۔ جنہوں نے پڑھا تھا وہ چلے گئے، ہم رہ گئے ان پڑھ جاہل۔ میں نے ایک بابے سے پوچھا ماحول کیسا ہے، جو سینیریو ہے ہمارا کیسا ہے؟ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کہیں سے کوئی دل کو لگنے والی بات ملتی نہیں ہے۔ بابے نے کہا شعر سناتا ہوں اگر ہضم کر لے تو۔ میں نے کہا جو سنائیں نہ بھی ہضم کیتا تو کرنا ہی پینا ہے۔ بابے نے کہا لنگ گئی رت گلاباں والی تے پھٹے آن تتورے۔
तुतूरे समझते हो, कांटों वाली एक वो पौधा सा होता है। लंघ गई रुत गुलाबां वाली ते फुट्टे आण तुतूरे, डाडी चुप फकीरा मल लई। जिन्हों को पढ़िया होया सी, जिन्होंने को सबक याद सी, अंदर जाके वड़ गए। डाडी चुप फकीरा मल लई, भौंकण पे कतूरे। 100 से ज़्यादा चैनल हैं और उन चैनलों पे बैठे हुए 6-6, 7-7, आगे मैं कुछ नहीं कहता, 3-3 घंटे नहीं बोलते। कोई असर हुआ मेरी कौम पर? नहीं हुआ ना। जिनका असर होना था उन्होंने चुप मल ली। डाडी चुप फकीरा मल ली, भौंकण पे कतूरे। कतूरों के भौंकने से तो हिदायत नहीं मिलती। हिदायत का सरचश्मा इस वक्त कुरान है, सिर्फ कुरान। ईसाइयत के 5 प्रीस्ट ऑन द रिकॉर्ड हाथ खड़े करके ये बात कह चुके हैं, बाइबल इज अ ओनली स्टोरी बुक। बाइबल सिर्फ कहानियों की किताब है। देयर इज ओनली वन बुक इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक किताब है जहां से हिदायत मिलती है, दैट इज ओनली कुरान। वो कुरान है। कौन कह रहा है? ईसाई कह रहे हैं, प्रीस्ट कह रहे हैं। बरतानिया का बिशप कहता है अगर बरतानिया में सुकून चाहिए तो निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर दो। बरतानिया का बिशप कहता है। मेरा सदर पाकिस्तान बकवास करता है, मौलवी कहता है चोर के हाथ काट दो, मैं आधी असम्बली टुंडी कर लूँ। चोरों के हाथ काट दूं तो असम्बली में बैठे आधे लोग टुंडे हो जाएंगे। ये मेरा सदर पाकिस्तान कहता है। हमें सरवाइव करना है, हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ख़त्म करके और ले आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे। कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान समझना पड़ेगा, कुरान के मुताबिक चलना पड़ेगा। जब ये कुछ करोगे तो लोग तुम्हें हाथों पे उठाएंगे। अगर ऐसा न किया तो तुम्हारे नाम तक को लोग भूल जाएंगे, तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। कभी कोरोना का नाम लेकर, कभी डिज़ास्टर का नाम लेकर, कभी वो जो 2008 में ज़लज़ला आया था, कभी वो ज़लज़ले लाकर, कभी कोई सुनामी लाकर, और कभी कोई तब्दीली का नारा लगा के। तुम्हारे सिर्फ वजूद होंगे, मुसलमान नहीं होगा। अल्लाह को ना हमारे रोज़ों की मोहताजी है, ना हमारी नमाज़ों की मोहताजी है, हमें मोहताजी है। और हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा। कैसे हम वापस आएंगे? जिस स्पीड से हम दीन से दूर चले गए हैं ना, मेरी असेसमेंट है कि जितनी स्पीड से हम दूर जा रहे हैं दीन से, बीच चौराहे के प्रेशर ब्रेक लगाना पड़ेगा, अबाउट टर्न करना पड़ेगा, पूरी स्पीड से वापस दौड़ना पड़ेगा। शायद इज़राइल के आने तक 0 पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां इज़राइल कहे मौला ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। बस अगर आपने मुसलमान बनना है तो फिर एक एक आयत करके पढ़ना शुरू कर दो। एक मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने आज से सुबह से, ये तौबा की रात भी है ना आज, पिछली ज़िंदगी के गुनाहों की तौबा कर लो ना। एक आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको समझ लो सुबह तक, और अगले साल तक कम से कम सूरा बकरा आपकी समझ में आ जाएगी। अगर
آ گئی تو زندگی بدل جائے گی، ڈگر بدل جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ نہ آئیں تو 1 مہینہ ٹرائل پہ میری بات مان لو، 1 مہینہ سے 1 آیت روز سمجھو اور چل پڑو۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کے وقت 1 آیت پڑھ لو نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا پڑھا اور سنا ہوا قرآن قبر میں گواہی دے گا، مولا لوگ سوئے ہوتے تھے یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ سنتا تھا۔ زندگی کا مزہ بدل جائے گا، اور اگر مہینے کے بعد نہ بدلے تو پھر اپنی ڈگر پہ آ جانا، اور اگر بدل جائے تو آگے چل پڑنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کوئی سوال کسی نے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔